جب آپ گھر لوٹ رہے ہوتے ہیں نا تو دماغ میں جو سب سے پہلا خیال آتا ہے نا وہ یہ کہ گھر بکھرا ہوا ہوگا، بچوں نے حشر نشر کیا ہوگا۔ تو ذرا سوچیں، 1 منٹ کے لیے رکیں اور شکر ادا کریں۔ شکر اس بات کا کہ کوئی ہے جو گھر بکھیرنے والا ہے، کوئی ہے جو گھر میں زندگی بھرنے والا ہے اور آپ کا گھر زندہ ہے۔ اچھے ماں باپ بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا گھر ہر وقت چمک رہا ہے، ہر وقت صاف ستھرا ہے، آپ کا جو ڈرائنگ روم ہے بالکل ہوٹل کے جیسا چمک رہا ہے۔ اگر بچہ ہے تو ہاتھوں کے نشان تو ہوں گے دیواروں پہ۔ چپ چاپ گھر کا مطلب ہے بے جان گھر، اور گھر میں آواز بھی ہوگی، جس گھر میں بچے ہوں گے ٹوٹی ہوئی چیزیں بھی ہوں گی، سبزیوں کے چھلکے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی مسکراتا ہوا بچپن بھی ہوگا۔ یہ وہ ماحول ہے جہاں انسان کی صرف شکل نہیں بلکہ اس کے جذبات زندہ ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی پیرنٹنگ ٹپس شیئر کروں گی، کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جو اگر آپ ماں باپ ہیں، اگر آپ کے ذمے کسی بچے کی تربیت کی ذمہ داری ہے یا آپ والدین بننے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے ڈسپلن کا مطلب سزا نہیں بلکہ تعمیر ہے۔ تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غلطی پہ چیخنا شروع کر دیا جائے۔ جب بچہ کچھ غلط کرتا ہے نا تو اسی وقت اسے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے سدھار رہے ہیں۔ وہ بچہ ہے، اس کا بچپن ہے، وہ ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے، سنتا ہی نہیں بلکہ الٹا جواب دیتا ہے۔ تو اس وقت رک جائیں، اگلے دن پیار سے سمجھائیں۔ تربیت کبھی بھی غصے سے نہیں ہوتی، انتظار، صبر اور سمجھداری سے ہوتی ہے۔ جب بھی بچہ غلطی کرے فوراً نہیں سمجھائیں، انتظار کریں تاکہ وہ سن سکے، سمجھ سکے اور محسوس کر سکے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ بچوں کو عقل مند نہیں محنتی کہنا سیکھیں۔ آج کل کے پیرنٹس جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں نا کہ ہر وقت کہتے ہیں کہ میرا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، لیکن اصل میں یہ تعریف نہیں، ایک بلا وجہ کا بوجھ ہے، ایک دباؤ ہے جو آپ بچے پہ ڈال رہے ہیں۔ انٹیلیجنس جو ہے نا ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے، ایک گفٹ ہے، محنت ایک عادت۔ وہ بچہ جو صرف اسمارٹ کہلایا اور کبھی محنت نہیں سیکھی وہ زندگی کی پہلی ٹھوکر سے ہی گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ جو بچہ ہر وقت محنت سے پہچانا گیا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ بہت محنتی ہے، یہ ہر کام کو بہت محنت سے کرتا ہے، دل لگا کر کرتا ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ گر کر اٹھنا جانتا ہے، زندگی کے طوفان سے لڑنا جانتا ہے اور زندگی میں آئے ہوئے کسی بھی چیلنج سے گھبراتا نہیں ہے، اس کو پورا کرنا جانتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ ماں باپ کی محبت بچوں کا سائیکولوجیکل سپورٹ ہے۔ سب سے بڑا تحفہ جو ماں باپ اپنے بچے کو دیتے ہیں نا یا دے سکتے ہیں وہ ہے محبت، لیکن صرف اسی سے نہیں، ایک دوسرے سے بھی۔ جب ماں باپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا تو بچہ ایموشنل سیکیورٹی فیل کرتا ہے۔ وہ گھر جہاں ماں باپ لڑتے ہیں وہاں بچہ ایموشنل اورفن بن جاتا ہے، یعنی کہ جذباتی طور پر یتیم ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ ماں سے گلہ کرتا ہے اور باپ کے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ ماں باپ دونوں کا ایک سائیکولوجیکل سپونج بن جاتا ہے۔ اپنا رشتہ ٹھیک کریں، بچہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ 6 سال تک جو ہے نا بچہ ماں کا وقت لیتا ہے اور 6 سے 13 سال تک باپ کا وقت۔ اسلامک اور سائیکولوجیکل ریسرچ دونوں یہ کہتے ہیں کہ 6 سال تک بچہ جو ہے نا ماں کا سایہ بن کر رہتا ہے اور 6 سے 13 سال تک باپ کی جو گائیڈنس ہے نا وہ بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور 13 سال کے بعد فرینڈز کا جو اثر ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ماں ہیں تو پہلے 6 سال صرف اور صرف آپ کے ہیں، ٹی وی، فون، دوستوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ باپ ہیں تو 6 کے بعد آپ بچے کی دنیا میں ہیرو بن جاتے ہیں۔ اگر ان گولڈن ایئرز میں بچہ آپ کو لوز کر گیا تو زندگی بھر اس کی کوئی تھیراپی اس خالی پن کو پورا نہیں کر سکتی۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ بچے کی زبان نو نہیں سمجھتی۔
کہنا سیکھو کہاں کرنا ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کا دماغ نو کو پروسیس نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ صوفے پر مت کودو تو ان کا دماغ سنتا ہے صوفے پر کودو، یعنی کہ جو آپ نے نہیں کہنا ہے نا وہ بچے نے اس کو پازیٹیو سینٹینس کنسیڈر کرنا ہے، تو اس لیے آپ اس کو کہیں ہی پازیٹیو، یعنی کہ آپ جو کام اس کو منع کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو منع نہ کریں، جو آپ اس کی جگہ اس کی ریپلیسمنٹ میں وہ کام بتائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ بچہ یہ کرے۔ جیسے آپ صوفے پر کہتے ہیں نہ کودو، آپ کہیں بیڈ پر کودو، یعنی کہ اگر آپ بچہ ظاہر ہے بیڈ پر کودتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، آپ اسے وہ کہیں کہ بیڈ پر کودو، نہ مت کہیں۔ آپ نے کہنا ہے نا یہاں مت بیٹھو، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں یہاں مت بیٹھو، اس کو یہ کہیں وہاں بیٹھو جہاں آپ اس کو بٹھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ اس کی زندگی کا پہلا سبق بن جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو آزما کر دیکھ لیجئے۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، پیرنٹنگ از ورشپ۔ تربیت جو ہے نا وہ عبادت ہے، یہ صرف ایک فرض نہیں، یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز، روزہ، قرآن، ویسے ہی تربیت۔ آپ ایک انسان نہیں، ایک پوری نسل تیار کر رہے ہیں۔ بچے کا کریکٹر، اس کی سوچ، اس کا صبر، اس کا ایمان، سب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کل دنیا میں روشن ستارہ بنے تو آج اسے وقت دیں، پیار دیں اور صبر دیں۔ آج جب آپ گھر جائیں نا اور دیکھیں کہ گھر بکھرا پڑا ہے، چیزیں ادھر ادھر ہیں، ٹوائز ہر جگہ بکھرے ہیں، تو چیخیں نہیں، بس یہ سوچ کر دل بھرا کر لیں، شکر ہے کوئی ہے جو برتنوں میں کھانا کھاتا ہے، شکر ہے کوئی ہے جو گھر میں زندگی بھر رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، پرفیکٹ گھر نہیں ہوتا، پرفیکٹ بچپن ہوتا ہے، اور پرفیکٹ بچپن صرف پیار، صبر اور ڈسپلن سے ملتا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے سیشن کی طرف کہ بچپن کے وہ لمحے جو پلک جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں، والدین کیسے بچوں کے ساتھ کنیکشن بلڈ کریں۔ تو فرینڈز، یہ جو وقت ہے نا لوٹ کر نہیں آتا، وہ ننھے ہاتھ، وہ توتلی زبان، وہ آپ کی گردن میں باہیں ڈالنا، وہ نظریں جن میں صرف ماں یا باپ کی موجودگی سکون دیتی ہے، یہ سب لمحے جو ہے نا عارضی ہیں، بہت تھوڑی دیر کے لیے ہیں، لیکن ان کا جو اثر ہے نا ساری زندگی رہتا ہے۔ اگر آپ والدین ہیں تو سوچئے ذرا، کیا آپ واقعی موجود ہیں؟ کیا آپ اپنے بچے کو اپنا بہترین وقت دے رہے ہیں، یا صرف جو وقت بچ جائے وہی؟ آج کی یہ ویڈیو ان پیرنٹس کے لیے ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ صرف جسمانی نہیں جذباتی تعلق بھی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان لمحوں کی اہمیت پر ہے جو آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ناپائیداری کو پہچاننا ہوگا۔ بچوں کی زندگی کے یہ جو پہلے 10 سال ایسے ہوتے ہیں جیسے جادو۔ یہ وہ سال ہوتے ہیں جب بچہ آپ کی طرف دوڑتا ہے، آپ کی گود میں بیٹھنا چاہتا ہے، آپ کی آواز پر مسکرا دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ اچانک ختم ہو جائے گا۔ ایک دن بچہ آپ کے گلے سے لپٹے گا اور اگلے دن شاید وہ صرف دوستوں میں مشغول ہو جائے گا۔ ایک ماں روز صبح بچے کے اسکول جانے کی تیاری میں مصروف ہوتی ہے۔ بچے کی فرمائشیں، ضدیں اور باتیں جو ہے نا اسے تھکا دیتی ہیں، لیکن وہ بھول جاتی ہے کہ کل کو وہی بچہ خود کپڑے پہنے گا، خود ناشتہ بنائے گا اور اسے وقت بھی نہیں دے گا۔ یہی لمحے جنہیں ہم پریشان کن سمجھتے ہیں کل کو سب سے زیادہ یاد آئیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور تمہارے اندر ہی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی ہر لمحہ ایک نشانی ہے، ایک سبق ہے۔ تو صرف جسمانی طور پر ساتھ ہونا کافی نہیں ہے، روحانی اور ذہنی موجودگی بہت ضروری ہے۔ جب آپ بچے کے ساتھ بیٹھے ہو نا تو موبائل نہ دیکھیں، دماغ میں کاموں کی لسٹ نہ ہو کہ ابھی اتنے کام پڑے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، صرف اور صرف بچے پر توجہ ہو۔ سائنس کہتی ہے کہ ایک بچے کے دماغ کی 90% ترقی پہلے 5 سال میں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اثر اس پر پڑتا ہے کہ والدین نے کتنا کانشیس اٹینشن دیا بچے کو۔ جیسے جب بچہ کہانی سنانا چاہے آپ کو تو کہانی کے بیچ میں موبائل دیکھنا یا ٹی وی پر نظر ڈالنا اس کے لیے یہ پیغام ہوتا ہے کہ اس کی بات اہم نہیں ہے آپ کے لیے۔
تو آپ کے بچے کو آپ کا قیمتی وقت نہیں بلکہ بہترین وقت چاہیے، لیفٹ اوور نہیں، بیسٹ آف یو۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ جذباتی توانائی کے ساتھ وقت دیں اپنے بچے کو۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا صرف جسمانی سرگرمی نہیں بلکہ یہ جذباتی سرمایہ کاری ہے۔ آپ تھکے ہوں یا مصروف، لیکن جب بچے کے پاس جائیں نا تو دل سے جائیں، اپنا بہترین دیں، اپنی توجہ، اپنی توانائی، اپنی مسکراہٹ۔ جو والدین بچوں کو روزانہ کم از کم 20 منٹ کوالٹی ٹائم دیتے ہیں نا، ان کے بچے خود اعتمادی میں، دماغی صحت میں اور سیکھنے میں دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں۔ ایک ماں جو ہے نا روز سونے سے پہلے 10 منٹ صرف بچے کو سننے کے لیے دینا، تو وہ بچہ ماں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا کنیکشن اسٹرانگ ہو جاتا ہے اپنی ماں کے ساتھ، کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ میری بات سننے والا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ابتدائی سالوں میں بچوں کو دوستوں کی نہیں ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر والدین چاہتے ہیں کہ بچے کو نا جلدی دوست بنانے چاہیے، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ 3 سال کی عمر تک بچے کو دوست کی نہیں، صرف ایک فرد سے جڑے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1 to 1 اٹیچمنٹ پتہ کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، کانوں سے سننا، جسمانی قربت اور احساس تحفظ۔ یہ جو پیرلل سیکیورٹی ہے نا، یعنی کہ وہ سکون جو ماں یا باپ کی موجودگی سے آتا ہے، بچے کی جذباتی اور ذہنی بنیاد بناتا ہے۔ ماں جو ہے نا صرف فیڈر یا کپڑے بدلنے والی نہیں بلکہ وہ مرکز ہے۔ اس سے جڑی محبت، اپنائیت، گود کی خوشبو وہ ہے جو بچہ پوری زندگی نہیں بھولتا۔ تو اس لیے لمحوں کو محفوظ کیجیے، یادیں بنائیے۔ وقت جو ہے نا گزر جائے گا، لیکن آپ کے بچے کو کیا یاد رہے گا؟ آپ کی گود میں سو جانا یا آپ کی ڈانٹ اور موبائل پر مصروفیت۔ ایک بات یاد رکھیں، لمحے جو ہے نا تصویریں نہیں تعلقات بناتے ہیں۔ جو لمحے آج بچے کے ساتھ گزاریں گے نا، وہ کل کو ان کی مزاج، رویے اور زندگی کا حصہ ہوں گے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، تصویریں بنا کے رکھ لیتے ہیں، ہر لمحے کو کیپچر کر لیتے ہیں موبائل میں کہ یہ ہمارے لیے یادیں بن جائیں گے، یادگار بن جائیں گے۔ نہیں، تصویریں کبھی بھی یادیں نہیں بنتی، تعلقات بناتے ہیں۔ جو ہمارے لمحے یادگار بناتے ہیں نا، وہ ہمارے تعلقات بناتے ہیں۔ جو لمحے آپ بچے کے ساتھ گزاریں گے وہ کل کو اس کی زندگی کا حصہ ہوں گے۔ آج بیجی گئی محبت کی فصل کل کو ایک کامیاب باشعور انسان بن کر نکلے گی۔ وقت روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن وقت میں جینا ہمارے اختیار میں ہے۔ آج ابھی اسی لمحے اپنے بچے کے پاس جائیے، اسے سینے سے لگائیے اور اسے بتائیے کہ وہ آپ کی دنیا ہے، کیونکہ یاد رکھیں بچپن ایک بار آتا ہے لیکن اس کی کمی پوری زندگی رلاتی ہے۔ جب بچہ باہر جا رہا ہوتا ہے نا اور اچانک مڑ کر ماں یا باپ کو دیکھتا ہے تو ایک بہت اہم لمحہ ہوتا ہے، جذباتی توانائی کی ری فلنگ، ایموشنل ری فلنگ۔ وہ ایک نظر، ایک مسکراہٹ یا ایک آنکھ کا اشارہ بچے کے اندر ایک نیا حوصلہ، ایک نیا اعتماد پیدا کرتا ہے۔ بچہ سوچتا ہے کہ ہاں میں جا سکتا ہوں، اگر کچھ ہوا تو کوئی بچانے والا ہے۔ یہی احساس اسے دنیا کو ایک نیا قدم بڑھا کر دیکھنے کی طاقت دیتا ہے۔ جب بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے نا تو اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر کچھ غلط ہوا تو کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا، اب میں کچھ نیا کر سکتا ہوں، کچھ مختلف۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بچے کے دماغ میں نا آکسیٹوسن نامی ہارمون پیدا ہوتا ہے۔ یہ خوشی اور تحفظ کا ہارمون ہے۔ ماں اور باپ دونوں یہ ہارمون دیتے ہیں، مگر دونوں کا انداز جو ہے نا وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اب الگ الگ کیسے ہوتا ہے؟ بچہ جب ماں باپ کو دیکھتا ہے نا تو وہ سیکھتا ہے نئی چیزوں کی کھوج کرنا، جوش و خروش، خطرہ مول لینا، جدائی کا سامنا کرنا۔ اور باپ کی جو جسمانی حرکات ہے نا، جیسے کھل کر ہنسانا بچے کو، فضا میں اچھالنا، کھیلتے ہوئے بچے کے پیچھے دوڑنا، کانوں میں سرگوشی کرنا، یہ سب چیزیں نا بچے کے اندر ایک خاص آکسیٹوسن پیدا کرتے ہیں۔ اور بچہ ماں سے کیا سیکھتا ہے؟
محبت، دکھ، خوف، تکلیف اور جذبات کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یعنی ماں بچوں کی جذباتی تربیت کرتی ہے اور باپ بچوں کو زندگی کے میدان میں اترنے کی ہمت دیتا ہے۔ اب آتے ہیں آگے تشدد، اکیلاپن اور باپ کی غیر موجودگی۔ امریکہ میں اسکول شوٹنگز پر کی گئی تحقیق کے مطابق 90% سے زائد بچوں کے ساتھ بچپن میں ان کا باپ موجود نہیں تھا۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ غصے اور جارحیت کو کنٹرول کرنا، حد بندی سیکھنا، جذباتی حدود سمجھنا، یہ سب کچھ باپ کے کردار سے جڑا ہوتا ہے۔ باپ کی غیر موجودگی بچوں کے اندر تشدد، خطرات لینے اور ہمدردی نہ ہونے جیسے رویے پیدا کر سکتی ہے۔ باپ کو بیٹے سے زیادہ بیوی پر توجہ دینی چاہیے۔ جی ہاں، یہ ایک چونکا دینے والی بات ہے مگر حقیقت ہے۔ اگر آپ کے ہاں بیٹا ہے نا تو باپ کو بچے سے زیادہ ماں پر توجہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بچہ دیکھتا ہے نا کہ باپ ماں سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ پیغام ملتا ہے، یہی رویہ اسے بھی اپنانا ہے، یہی ایٹیٹیوڈ ہے جو مجھے اپنانا ہے۔ بچہ یہ سیکھتا ہے۔ بچے کو ماں باپ کی محبت کیسے اثر انداز کرتی ہے؟ بچہ جب ماں سے لپٹتا ہے نا تو اس کی تمام تھکن، بے چینی اور خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب باپ ماں سے محبت بھرا رویہ اختیار کرتا ہے تو بچے کو بلا واسطہ محبت کا احساس ملتا ہے۔ وہ محبت بچے تک ایک توسیع کی صورت میں پہنچتی ہے۔ محبت جو ہے نا ایک ایکسٹینشن ہے۔ جب باپ ماں سے محبت کرتا ہے تو بچہ اس محبت کو محسوس کرتا ہے اور خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہی تحفظ، یہی جذباتی توانائی وہ بنیاد بنتی ہے جس پر بچے کی شخصیت بنتی ہے۔ پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیسے اپنے رشتوں کو نبھانا ہے، میں نے کیسے رشتوں کو اہمیت دینی ہے۔ تو دوستو، بچہ ماں سے احساس لیتا ہے اور باپ سے کردار۔ اگر ہم اپنے بچوں کو متوازن، بااعتماد اور جذباتی طور پر مضبوط بنانا چاہتے ہیں نا تو ہمیں خود موجود رہنا ہوگا، محبت دینے، حدود سکھانے اور حفاظت کا احساس دینے کے لیے۔ بچے کو صرف چیزیں نہیں، ماں باپ کی موجودگی اور محبت چاہیے، کیونکہ وہی بچے کل کو محبت بانٹنے والے انسان بنیں گے یا محبت کے متلاشی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر آپ کو تھوڑی سی بھی کوئی بات سمجھ میں آئی ہو، آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ماں اور باپ اپنے بچوں کی زندگیوں میں واقعی موجود ہو سکیں۔ تو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔